آپ پاکستانیوں سے بہتر, پی ٹی آئی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ ڈیموکریسی کی اوقات کیا ہے؟ پھر بھی چاٹ رہے ہیں, کیونکہ کامن سینس کی بات ہے, ان کو اس پرائمنگ سے نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. اس سے بڑا, میں اسپیشلی پی ٹی آئی والوں سے کہہ رہا ہوں, اس سے بڑا کوئی موقع ملا ہے آپ کو کلیئرٹی ملنے کا کہ ڈیموکریسی میں یہ آپ تمہاری ڈیموکریسی پڑی ہوئی ہے زمین کے اوپر. اور جو یہ اینٹی آرمی کے نعرے مار رہے ہیں, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آرمی کی وجہ سے ہی تو ڈیموکریسی چل رہی ہے. آرمی نے تو میک شور کیا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی چلے. کون؟ کیونکہ ادھر ڈیڈی امریکہ نے بتایا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو پھر ہزار اور مراحت ہیں جو نہیں ملیں گی تمہیں. آپ لوگوں کو اتنی سی بات, مطلب 12 سال کے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے, ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ واٹ از دا بگر پلے گوئنگ آن. چھوٹے سے پونز بننے کا اتنا شوق ہے ان لوگوں کو, وہ ادھر کنگز اینڈ کوئنز وہاں پہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھ کے چیس کھیل رہے ہیں. یہ مہرے بننے کا شوق ہے ان کو, اپنی انا چمکا رہے ہیں سارے. اپنے کانسیپٹس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے ہم. ہمارا کانسیپٹ ہمارے دین سے آتے ہیں, دین کے اوپر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اٹ از ویری کلیئر, ویری ویری کلیئر. پاکستانیوں سے بہتر. اور اس معاملے میں یہ جو بھی چلا ہے, جو کچھ بھی یہ پچھلے مہینے سے جو بھی معاملات چلے پاکستان میں, مہینے سے تھوڑا سا پہلے جب سے نواز شریف پاکستان آیا, آپ لوگوں میں سے اور کون شک میں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی کیا اوقات ہے؟ مطلب اس سے بہتر کوئی کیس اسٹڈی ہے دنیا کے سامنے بتانے کے لیے کہ یہ ڈیموکریسی کی یہ اوقات ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اتنے ہم بے وقوف اور بے شرم دونوں ایک ہی وقت میں ہو چکے ہیں. ابھی بھی الیکشن کھیل رہے ہیں اور جا کے ووٹیں مانگنے بیٹھے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی اب اور کیا کسر رہ گئی. اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا پی ٹی آئی پیپل. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. آپ کو اتنے جذبات ہیں تو ہوش بھی کریں. دوسرا طریقہ بھی تھا اس سسٹم کو ڈسمینٹل کرنے کا, اگر آپ کے پاس اتنی پاور تھی. آپ کو تو جس نے ڈنڈا مارا گھروں میں چھپ گئے, یہاں جا کے ووٹ بھی ڈال رہے ہیں اور انہی کے سسٹم کے اندر جا کے کھیل بھی رہے ہیں. You're playing in the hands of these people. I'm telling you this right now. There was a way bigger solution if you were in the number that you claim that you were. I am not going to fall prey to this entrapment. اسرائیل میاں دوبک کے بیٹھ کے کوفے والوں کی طرح, میں بتاتا ہوں کوفے والوں نے کیا کیا تھا حسین علیہ السلام کے ساتھ. اپنے کانسیپٹ نہیں چینج کیے تھے حسین علیہ السلام نے. پاور جتنی بھی تھی نا, میں ان لوگوں پہ اسپیشلی یہ جو ٹویٹر کے اوپر مجھے یہ جو انٹریپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, پہلے تو میں ان کو بتاؤں, پہلے تو پاکستان آئے نا, ان آپ سے بہتر تو وہ لڑکیاں ہیں جو جیلوں میں بیٹھ کے, اب جس پہ بلیو کرتی تھی نا, جس کانسیپٹ پہ اس بلیف کے اندر جیلوں میں چلی گئی تھی. امریکہ میں بیٹھ کے کوفہ کرنا آسان ہوتا ہے. آئیں ذرا کربلا میں اتریں, پھر بات کریں کوفہ کا لفظ منہ پہ نہ لائیں آپ. سو اسلام کے کانسیپٹس مجھ سے سیکھیں, مجھے نہ سکھائیں. میں آپ کو بتاؤں گا اسلام کیا کہتا ہے. اسلام نے سب سے پہلے کہا تھا, جب پتہ ہو کہ سسٹم ڈیول کا ہے, شیطان کا اپنا سینگ نکلا ہوا ہے سسٹم کے اندر سے, وہ بھی امریکہ سے اس کی جڑ آتی ہے. یہاں پہ تو نلکا کھلتا ہے خالی, قطرے پیتے ہو خالی یہاں پہ بیٹھ کے. تم مجھے نہ سمجھاؤ کہ اسلام کے کانسیپٹس کیا ہیں. مجھے پتا ہے آخرت میں کیا سوال ہونا ہے, اور کس سسٹم میں, کس سسٹم کا مطلب ہوتا ہے دین, کس دین کے حصے دار تھے, کس دین کے سپورٹر تھے, کس دین کے پرزے تھے تم. مجھے پتا ہے, مجھے پتا کیا سوال ہو جانا ہے میرے سے. ماں دینوں کا سوال یہی سوال ہے کہ چھوٹے سے امریکہ کے اشارے پہ کھیلے گئے ٹٹو تھے تم. اپنے آپ کو بڑے گورنر اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سمجھتے تھے تم. یو ور نو باری. پیر پٹخ دیا جاتا ہے تمہیں جس مرضی. ایک کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, اور دوسرا کیوں کہتا ہے مجھے جیل میں کیوں ڈالا. ایک کہتا ہے مجھے پاور دو تو میں سمجھاؤں گا, اور وہی دوبارہ 2 نمبری کرتا ہے. ایک مسٹر 10% میں مشہور ہے تو ایک مسٹر 100% میں مشہور ہے. You think I'm going to fall for this? I'm not going to fall for this. I'm not that guy. I'm the other guy. I'm the guy who knows and sees. میرا کام ہے کانسیپٹ کلیئرٹی کرتے کرتے مر جانا. میرا کام ہے. مجھے پتا ہے کہ بلیکس کی طرح اور وائٹس کی طرح مجھے صرف اگلی نسل کی, آپ کی بیماری اگلی نسل میں نہ چلی جائے, اس لیے پوری دنیا کے ایک شہر میں جا رہا ہوں ایک بچے کو بچانے. یہ 2 نمبری آگے نہ آنے دینا. This is the problem. And by the way, Pakistanis, you are the problem. Americans are not the problem. You are the problem because you're letting people play with your mothers and fathers and sisters and brothers. کھلونے بن کے بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھوں. 60% یوتھ, 4 کروڑ نئے ووٹ آئے ہیں. تبدیلی اس طریقے سے آئے گی. We're going to put pressure. Shame on you guys. Seriously. For being so, مطلب بیوقوفی کی بھی کوئی انتہا ہوتی.
So it's a problem. It's not about democracy. It's about the evident outputs. साफ जाहिर हो रहा है क्या होना क्या है अभी. फिर एक खिलौना सा आएगा, एक छोटा सा, पीछे से डोरी किसी और ने खींचनी होगी, आएगा और आके अपने लेक्चर पर शुरू कर देगा. मुस्लिम लीग वाला है तो सूद की कैंपेन शुरू कर देगा. बैठे में सारे अवाम वाले, बिल्कुल मतलब फायदा क्या हुआ यूनिवर्सिटी खोलने का, पाकिस्तान में स्कूल खोलने का फायदा क्या हुआ जब आपको पता ही नहीं चलना कि आपको कौन मार के चला जाता है हर दफा. किस लिए बैठ के ये एनके किस लिए पहन रहे हैं बैठ के. शऊर तो बहुत बड़ा लफ्ज है, बेसिक आगाही भी होती है कोई चीज. सो दिस इज द टाइम वी शुड मेक अ डिसीजन. इफ आई वर देम और आई वर एनी लीडर आई वुड बी लाइक, गौर से सुनो, यही मौका है, इस सिस्टम से पीछे हटो, बता दो सबको कि नहीं, ये इस तरह काम नहीं चलने देंगे हम. सोचें जरा किस तरीके से जुल्म और बर्बरियत हो रही है अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज पीपल. फिर भी जाके उन्हीं के सिस्टम को एंडोर्स कर रहे हैं कि जैसे इनका कोई बंदा जीत जाएगा. मतलब आपका इमरान खान जीत गया था, पावर में था, इसी सिस्टम के थ्रू उसको उठा के जेल में डाल दिया उन्होंने. दोबारा से कोई और नया बंदा आएगा तो फिर क्या करेंगे आप? कोई नई टेक्निक है आपके पास? आई मीन दिस इज कोई एक मतलब लिमिट होती है बेवकूफ की हिम्मत की भी. इतनी हिम्मत आपके अंदर, बार बार चलेंगे, अपने अगली नस्ल भी मरवाएंगे इस तरह बड़े बड़े मतलब तारीख जब लिखी जाएगी तो हमारे नाम सुनहरे रूप से लिखे जाएंगे कि एक कौम ने इतनी कलाबाजियां खाई, इतनी कलाबाजियां किसी और कौम ने नहीं खाई. कब हम सुधरेंगे? अपने बच्चों की शक्लें तो सामने लेके आए, उन पे तो रहम करें. और मुझे आखिरत की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया की नहीं. दिस इज अ प्रॉब्लम वी बेटर सॉल्व राइट नाउ. आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ. ये जितने भी मजहबी लोग भी बैठे थे ना, डेमोक्रेसी कर रहे थे, ये पिछले 2 महीनों में सबकी अकल ठिकाने आ जानी चाहिए थी. और मैं तो बहुत इत्मीनान में था कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अब फुरकान जाहिर कर दिए. एटलीस्ट पीटीआई वालों को तो जाहिर कर देना था, मगर नहीं, इन लोगों ने आंखें खुद बंद की हुई सबने, स्पेशली ये मौलवी हज़रात ने भी. जो मर्जी हो जाए हमारी कौम के साथ, बस नहीं, कुछ हमने अपना आप नहीं बदलना. वी हैव मेड प्रॉमिसेस टू समवन हु कि हम अपना आप नहीं बदलेंगे, बेवकूफ़ी में ही बनेंगे हम. तो करें आप बेवकूफ़ी, दुनिया के मामला में बेवकूफ़ी करें, इस्लाम के नाम लेना बंद करें. इस्लाम के अंदर बेवकूफ़ी दोज़ख की तरफ लेके जाती है आपको. एक दफ़ा कुछ 10-20 सेकंड के लिए भी ना आंखें बंद करके दोज़ख के मनाज़र खुद ही अपने तौर पे इमेजिन करें कि दोज़ख कैसी है. जितना भी इल्म है आपके पास, थोड़ा सा तो डर आए आपको. दुनिया में गरीब होना है, होमलेस होना है, भूखा रहना है, ये छोटे से मामला. इस्लाम पे नहीं कॉम्प्रोमाइज. सॉरी, आई एम नॉट गोना लेट माय फ्यूचर जनरेशन गेट कंफ्यूज्ड इन दिस वर्ल्ड. ये दीन है मेरा, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरे रब का सिस्टम है. इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास है इस्लाम. ये सिस्टम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के पास से आया डायरेक्टली. इस पे नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज होने दूंगा. और आपके ट्रिगर कर देने से मैंने अपनी कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करने, मैं अपनी अना लेके नहीं इधर आया हूँ. मैं अल्लाह के और उसके रसूल का दीन लेके इधर आया हूँ. मेरी अना की कोई वैल्यू नहीं इधर. आप जितनी मर्जी मुझे जो मर्जी कहें. तो आपने ये आम सा कोई मौलवी पट्टू डाल लिया होगा, मुझे नहीं डाल सकते आप. सॉरी, आई एम द गाय आई एम. आई बिलीव इन माय प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दैट्स द ओनली रियल सिस्टम, दैट्स द ओनली रियल सोल्यूशन. यू नीड टू डिसमेंटल दिस. आज नहीं तो कल इंशाल्लाह, लाख नहीं तो करोड़, करोड़ नहीं तो लाख, लाख नहीं तो 1000 बंदा इकट्ठा होगा. दे आर गोइंग टू गेट द कॉन्सेप्ट स्ट्रेट इंशाल्लाह. वन बाय वन आई एम गोइंग टू एवरी प्लेस. ये IQ बढ़ा दो, एक दफा समझ आ जाए सबको. इतना ना गोरा परस्त बनो, खुदा का वास्ता. मैंने कहा था आपको कि डेमोक्रेसी अपना मुंह दिखाएगी. वो बिल्कुल नंगी होकर सामने आ गई है डेमोक्रेसी के, ये तो औकात है हमारी. मगर नहीं, अमेरिका के कहने पे LGBT तो नहीं आपको बर्दाश्त होता, तो अमेरिका के कहने पे डेमोक्रेसी क्यों बर्दाश्त हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रही. LGBT से तो ये हालात नहीं होने थे जो ये वाला हालात कर दिए उन्होंने. वो तो इंफरादी तौर के ऊपर बीमारी फैलनी थी. वहां पे आपको कल्चरल मामला लगते हैं, उधर भी इस्लाम के कॉन्सेप्ट निकलिए तो इधर भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट निकलिए. खेलें फिर अपनी अपनी, ऐसे ही होगा. दिस इज नॉट अबाउट who wins or loses the election. This is about who gets to make it after we die. जब फरिश्ते आएंगे तो पहला सवाल ये पूछेंगे, भाई हाँ जी, किस दीवार की ईंट थे तुम? तो मैं तो इस दीवार की ईंट बनने से रहा भाई. मुझे पता है कि ये दीवार की जड़ें कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ तक इसने जाना है ऊपर. कब कौन आगे गिरा के दोबारा से बना देगा. आई एम नॉट गोना बी अ पपेट ऑफ एनीबॉडीज हैंड. नो स्ट्रिंग इज गोना बी अटैच्ड ऑफ my movement with any
Washington or London-based schema. I'm not that guy. I'm sorry. I'd rather die. مار دیں آپ میں. Sorry. This is not on. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستانیوں کو شعور عطا کرے اور نکلیں اس 2 روپے کے معاملے کے اندر سے اور بڑے کاموں کی طرف مشغول ہوں اور سب سے پہلے سسٹم کی طرف لے کے آئیں, اللہ کے دین کی طرف لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق ملے ہم سب کو, اور ہمیں پتہ چلے کہ کسی کو گالیاں دے دینا, آرمی کو کہہ دینا یا سول کو کہہ دینا, نواز شریف کو کہہ دینا یا عمران خان کو برا بھلا کہہ دینا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. You need to take some steps and this is one of those days. صبح وہ دن ہے جس میں آپ وہ اسٹیپ لے سکتے ہیں. Nobody goes to the ballot box. کہانی ختم. یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں بس. اس کے علاوہ باقی کام تو کرنے تو پڑیں گے ہمیں. ریالٹی چیک تو یہی ہے کہ پھر قوم کو تو منظم ہونا پڑے گا, سب کے سب کو باہر تو نکلنا پڑے گا, سب کے سب کو اکٹھا تو ہونا پڑے گا, ایٹ لیسٹ کچھ اس تعداد میں تو اکٹھا ہونا پڑے گا کہ وی کین شو فورس. جیسے اور بڑے ہمارے سامنے بڑے بڑے ملکوں کی قومیں باہر آئی ہیں روڈوں کے اوپر, ان کو نہیں کسی بندوق سے ڈر لگایا, کیونکہ سب سے ایک ہی پتہ ہے جو یہ کھیلتے ہیں کہ بس جان لے لیں گے. اور جس قوم کو اتنا ڈر ہو کہ بس اپنی اس بے غیرتی کی جان عزیز ہو میں, تو پھر اس قوم کے اوپر اس طرح کے معاملات ہونا تو پھر عام سی بات ہے. ٹھیک ہے, حماس کو ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں فلسطین کی, سیکھ لیں حماس کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سیکھ لیں کہ کس طریقے سے آن سلاٹ کا سامنا کیسے کرتے ہیں. جب پتہ بھی ہو کہ ہاں جان نہیں جانی ہے, مگر نہیں میں نے تابع نہیں آنا تمہارے, یہ سیکھ لیں. دس از ویری سمپل. ہمارے سامنے ہو رہا ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کر کے دکھا رہی چھوٹے چھوٹے بچوں. That's the only topic for today. Please اس ٹاپک کے اوپر رہیے گا, کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے. I'm not going to take any questions other than this topic right now. This is a very big day tomorrow. I hope people will take that decision. I know they won't. I'm just hoping that they will. For all those students of mine who actually thought کہ یہاں پہ کوئی کنفیوژن کا معاملہ نہیں, یہ بہت بڑا فرقان ہے. صبح تو کلیئرٹی کا معاملہ ہے. صبح کیا پچھلے 40 دن سے ہم کلیئر ہو رہے ہیں, اور سے اور کلیئر ہو رہے ہیں. جن کو بہت شوق تھا نا کہ ہاں الیکشن سے چینج لائیں گے یا ڈیموکریسی چینج لائیں گے, ہاں یہ پڑی ہے ڈیموکریسی آپ کی. پاکستان زندہ باد ہو گیا ہمارے ساتھ. جی کوشچن لیجیے پلیز.